سبيل الدموع سبيل مريح زکا کا لفظ خود کسی دوسرے پر، اپنے نفس پر کسی عمل کو کرنے کا نام، اس میں تدریج بھی ہے اور تسلسل بھی ہے۔ نہیں، دو باتیں اس لفظ سے خود آ گئی کہ یہ کام تسلسل کے ساتھ مسلسل کرنا ہوگا، اور یہ ایک تدریج کے ساتھ۔ جب قرآن کہتا ہے نزلنا، تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے قرآن کو تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ اتارا۔ ایک جست میں یہ سفر طے نہیں ہو سکتا، اور زندگی میں کسی لمحے آپ کمر کھول کے بیٹھ نہیں سکتے کہ اب ہم نے سفر طے کر لیا اور ہم آرام کر سکتے۔ یہ سفر تو مسلسل ہے اور تدریج کے ساتھ، آدمی قدم بقدم راستہ طے کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ بعض فاصلے ایک جست میں بھی طے ہو سکتے ہیں، جن کا ذکر میں آگے کروں۔ ایک اور جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تزکا کا لفظ عربی زبان میں خالص ان افعال کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا عمل آدمی اپنے اوپر خود بڑی محنت کے ساتھ کرے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تدبر کا لفظ ہوتا ہے جب آدمی خود سوچے، کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں سوچ سکتا۔ تفکر کے معنی ہوتے ہیں خود فکر کرنا، کوئی دوسرا اس کی جگہ فکر نہیں کر سکتا۔ تطہر کے معنی خود اپنے آپ کو پاک کرنا، کوئی دوسرا اس کو پاک نہیں کر سکتا۔ یہ تو آدمی کا عمل ہے، اس میں اہتمام اور محنت اور تفصیل کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ آج انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، اور یہی انسان کی تخلیق کے پیچھے پوری حکمت الہی ہے۔ لنبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت و زندگی کی پوری بساط اس لیے بچھائی ہے کہ ہم یہ آزمائیں کہ تم میں سے کون اپنے عمل کو بہتر کرتا ہے، خوبصورت کرتا ہے، نیک کرتا ہے، اور اسی لیے اس نے اس کو اختیار بخشا ہے۔ یہ اللہ کی جتنی مخلوق ہم جانتے ہیں، اس کی مخلوق میں کوئی تحدید میں نہیں کر سکتا۔ جتنی مخلوق سے ہم واقف ہیں، اس میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو مختار ہے، ورنہ اس کی ساری مخلوق اس کی اطاعت کے لیے پابند اور مجبور ہے۔ فرشتے مجبور ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے کسی حکم کے سے سرتابی کی مجال انہیں نہیں۔ چاند، سورج، درخت، ستارے، والنجم والشجر یسجدان، ستارے درخت اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ سب چیزیں اس کی عبادت کرتی ہیں، اس کی تسبیح کرتی ہیں۔ صرف انسانوں میں سے کچھ ہیں کہ جو کرتے ہیں اور کچھ ہیں کہ جو نہیں کرتے، اور ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو کریں، چاہیں تو نہ کریں۔ تو یہ اختیار ہی دراصل انسان کی مسئولیت کی بنیاد ہے۔ اگر مجبور آدمی ہو مخلوق تو اس سے کس بات کا سوال ہو، اور اگر آدمی مجبور ہو تو وہ کس بات کی جزا اور سزا پائے۔ فرشتوں کے لیے کوئی جزا اور سزا نہیں ہے، چاند سورج کے لیے کوئی جزا اور سزا نہیں ہے، انسان کے لیے، اس لیے کہ انسان مختار ہے۔ اور کیونکہ انسان مختار ہے، اس لیے وہ اپنے افعال کی ذمہ داری کسی اور کے اوپر لگ کے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ماحول ایسا تھا، میرے باپ دادا نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وہ اپنے حکمرانوں پر، اپنے پیشواؤں پر، اپنے علماء پر بھی ذمہ داری رکھ کے الگ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے یہ مکالمہ ایک جگہ نہیں 3-4 جگہ نقل کیا ہے کہ آدمی کہے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ ہمارے پیشوا تھے، یہ ہمارے آگے چلنے والے تھے، ان کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ وہ اللہ پر بھی الزام لگائیں گے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، لوگ کہتے ہیں مشیت الہی یہی تھی، اللہ وہ بھی کہیں گے اگر مشیت الہی ہوتی تو ہم شرک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں فرمائے۔ اس نے اپنے انبیاء کو بھی اختیار نہیں دیا کہ کسی انسان کو زبردستی ایمان کی راہ پہ لے آئیں اور اس کا تزکیہ کریں، جب تک آدمی خود نہ چاہے اور خود نہ کرے۔